بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ برکیم کے لیے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جو ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہمیں موت دیتا ہے، پھر روز قیامت ہمیں اکٹھا کرے گا تاکہ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب کرے۔ اور انگنت درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہمارے آقا ہیں اور جن کی رحمت کا فیض جاری و ساری ہے۔ عزیز گرامی، ہم جس زمین پر بستے ہیں اسلام کا گہوارہ بننے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان روشن مثالوں سے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملی ہیں اور جو خلفائے راشدین کے دور میں قائم ہوئیں، ان کے ذریعے ہم ایک اچھی ریاست بناتے ہیں۔ ہمارے بچے بچے کے ذہنوں پر، زبان پر ان بے شمار روشن مثالوں کی باتیں ہوتی ہیں، ہم اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھا جائے ایسا نہیں ہو رہا۔ ہم سارا دن دنیا کی جاہ پرستی کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں ترقی کی ایک ایسی دوڑ میں لگا دیا گیا ہے جو ہم مال پرست، زر پرست بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ڈھیر سارا مال اکٹھا کر لے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو آسان کر لے پیسوں سے، دولت سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خواب انسانوں کے لیے تباہی و بربادی کا باعث بن رہا ہے۔ ایک ایسی تہذیب جنم لے رہی ہے جو انسانوں کی کسی طرح فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک ایسی تہذیب جو انسان ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے بڑھنے کی دوڑ میں ایک دوسرے کا استحصال کر رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، دوسرے کی بھوک پہ اضافہ کیا جا رہا ہے، اپنی روٹیاں پوری کرنے کے لیے دوسروں کو بھوکا مارنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اس کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ دیکھا جائے کہ مناسب نہیں ہے۔ دین تو یہ سکھا رہا تھا کہ اس زندگی میں انسان انسانوں کے کام آئیں، انسان انسانوں کے کام آئیں، انسان اس معاشرے کی پھیلی ہوئی طبقاتی ناہمواری کو درست کرے اور پھیلی ہوئی گمراہی کو ختم کرے، انسان اپنے تئیں اچھے کام کرنے کی جستجو کرے۔ میں آپ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم جانتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا تو وہ جس معاشرے میں زندہ تھے وہاں بے شمار ناہمواریاں تھیں، وہاں بے شمار غیر انسانی، غیر اخلاقی جواز بنا کر کام کیے جاتے تھے جن کو درست سمجھا جاتا تھا، گناہ کے وہ کاموں کو درست سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس پر فخر سے کیا کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں وہاں اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو اپنے لیے توہین کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ آئیے آپ کے لیے پیش خدمت ہے ایک حدیث۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا تو مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا، کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بتا تو نے کیا نیکی کی؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے دونوں اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا، میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی، وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا، ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا، اس کو جا کر میں نے بتایا یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے یہاں آ گئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں، میں پانی پی رہا تھا اور کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ بوڑھا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی آئی ہے کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا اگر کرو گے، کہنے لگا اگر بیٹا ہوا
قبیلے کی شان بڑھائے گا. اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا. میں بیٹی کے پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کرا دوں گا. حضرت صعصع بن ناجیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا. میں نے اس سے کہا پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے. اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے. میں نے کہا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا دفن نہ کر مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں. یا رسول اللہ، وہ مجھے کہنے لگا اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے؟ میں نے کہا یہ تم میرے دونوں اونٹ رکھ لو، بچی دے دو. کہنے لگا نہیں، دو نہیں، جس اونٹ پر تم بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لے لیں گے. حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس آدمی نے کہ ایک آدمی میرے گھر بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں. یا رسول اللہ، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی. اس بچی کو لا کر میں اپنے کنیز کو دیا، نوکرانی سے دودھ پلاتی. یا رسول اللہ، وہ بچی میرے داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آقا مجھے نیکی کا چسکا پڑ گیا. پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر بچی لایا کرتا تھا. یا رسول اللہ، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے. میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں. حضور اکرم مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہنے لگے، کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے یہ تو تجھے اجر ہی ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تجھے خزانے کھول دے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن کرام اسلام سیکھنے اور سکھانے کا دین ہے. یقین کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان کیا جو ہمیں انسان بنایا، اور اس پر مزید احسان کیا کہ ہمیں آقا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. آئیے اپنی زندگی کو اخلاق حسنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے اسے اپنائیں، اس سے اپنی زندگی کو مزین کریں. اللہ کریم ہمارے حامی و ناصر ہو. شکریہ.